الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على صفوة البرية وخاتم النبوة سيدنا وسندنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي فاتقون وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. پندرہویں صدی ہجری کے 35ویں سال کا یہ پہلا جمعۃ المبارک ہے، اور آج محرم شریف کی 3 تاریخ ہے، اور پوری دنیا اسلام میں نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کی آل پاک اور اصحاب پاک کا ذکر خیر ہو رہا ہے، کیونکہ یہ شخصیات زمانے کا حسن ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت سے ان کو قدرت نے ایسا حسن و کمال عطا فرمایا ہے کہ یہ زمانوں سے نہیں سنورتے، بلکہ زمانہ ان کی نسبت سے سنورتا ہے۔ محرم شریف، عاشورہ محرم، یہ شروع سے ہی قرون اولیٰ سے عالم اسلام کے لیے محترم ہے، اور عالم اسلام میں کوئی مسلمان شاید ایسا ہو جو اس کی رفعتوں سے بے خبر ہو۔ مدینہ عالیہ ہجرت کے بعد
حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے ہجرت کر کے، اور آپ نے یہود مدینہ کو دیکھا کہ وہ 10 محرم شریف کا روزہ رکھتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ عاشورہ محرم روزہ رکھ کر مناتے تھے۔ تو آپ نے ان سے فرمایا کہ تم اس دن کا روزہ رکھتے ہو کس لیے؟ سید عالم نبی محترم علیہ الصلاۃ والسلام سے زیادہ تو زمانے کے شب و روز کا کسی کو تعارف نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ نے ان کی زبان سے کہلوایا تاکہ اہل اسلام کو اپنے بزرگوں کے دن منانے کی سند مل جائے ان سے بھی۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم یہ دن اس لیے مناتے ہیں کہ رب کریم نے ہمارے بڑوں کو بشمول حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دن فرعون جیسے ظالم سے نجات عطا فرمائی۔ فرعون جیسے ظالم سے، یہ وہ دن ہے جس دن کے رب کریم نے فرعون کو غرق کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معیت میں بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی۔ تو یہ سن کر نبی پاک صاحب لولاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، تمہیں کیا تعلق ہے موسیٰ علیہ السلام سے؟ ان سے تو ہمارا تعلق ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو خاندان نبوت کا جوہر تابدار تھے، نبی اللہ ہیں، رسول اللہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا کریم فرمایا ہے۔ نحن احق بموسیٰ منکم، ہم تم سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے کریم بھی ہیں، حقدار بھی ہیں۔ چنانچہ آپ نے بھی 10 محرم شریف کا روزہ رکھا اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اگر زندگی ہے دنیاوی تو اگلے سال میں 9 محرم شریف کا بھی روزہ رکھوں گا، 9 اور 10 2 دن کا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہودیوں کی مخالفت کریں گے، چاہے روزہ ہی رکھنا ہو نا تو روزے میں بھی ہم یہودیوں کی مخالفت کریں گے کہ وہ صرف 10 کا رکھتے ہیں، میں 9 اور 10 2 دن کا رکھوں گا۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، زمانہ مبارک میں، اللہ تعالی جل مجدہ العظیم نے ان امتوں کو تعارف کرا رکھا ہے کہ یہ دن جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے متبرک ہے۔ اور ایک قول کے مطابق جناب حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت باسعادت بھی، یعنی تخلیق اسی میں ہے۔ جناب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اسی تاریخ میں جودی پہاڑ پر ٹھہری،
تو اس کی یادیں ہیں، لیکن آل رسول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت نے کچھ ایسا رنگ جمایا ہے کہ اب پوری دنیا اسلام کو باقی مسائل کا پتہ ہو نہ ہو، محرم شریف کو آل پاک کے نام سے سب جانتے ہیں۔ یہ اہل بیت اطہار کی عظیم یادوں کا مہینہ ہے جی، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے مقربین اور مخلصین کو اپنی نسبت کے صدقے میں رفعت اور مشہوری عطا فرماتا ہے۔ آپ کے سامنے جو مبارک الفاظ پڑھے ہیں یہ ایک آیت کریمہ کا اختتامیہ ہے، یا عباد فاتقون، اے میرے بندو مجھ سے ڈرو۔ تو رب کریم جل جلالہ و عم نوالہ نے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کو یا عباد کہہ کے یاد فرمایا، اے میرے بندو۔ اور اگر آپ توجہ فرماتے ہیں تو اس سے بڑی اور کوئی نسبت نہیں ہے۔ یا اللہ یہ سب کہتے ہیں، اور جو یا اللہ کہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے۔ اے میرے اللہ، اللہم، تو یہ خطاب جو ہے بندے کو رب ذوالجلال کا قرب عطا فرماتا ہے۔ پوری دنیا یا اللہ، اللہم، الہی اس طرح یاد کرتی، لیکن قرآن پاک نے ایک حقیقت یہ بھی ظاہر فرما دی کہ اے میرے اللہ کہہ کے ساری دنیا اللہ تعالیٰ کو یاد کرتی ہے، اور یا عباد کہہ کے رب حضور کے غلاموں کو یاد فرماتا ہے، اے میرے بندو۔ تو اللہ تعالیٰ نے غیروں کو، عام کو ایک طرف کر دیا، اپنے تقوی کا حکم صرف اپنے بندوں کو دیا، یا عباد فاتقون، اور اپنوں سے اور اپنوں کو پیار ہوتا ہے، اپنے سے اپنوں کو اپنوں سے پیار ہوتا ہے، جو جس کو اپنا سمجھتا ہے اس سے پیار کرتا ہے۔ تو یا عبادی میں کیا یہ بات واضح نہیں ہو گئی کہ رب کریم کی پاک ذات کو حضور کی امت سے خصوصی محبت ہے، اس لیے یہ خطاب فرمایا۔ اور سن لیں، یہ خطاب جب ہوا یا عباد فاتقون کا، سب سے پہلے خطاب سننے والے صحابہ کرام ہیں، کیونکہ ابھی تابعین کا تو وجود نہیں ہے، پھر اتباع کہاں تھے، پھر محدثین، مجتہدین، مفسرین، ائمہ، اولیاء، صلحاء، یہ تو سارے بعد میں۔ جب یا عبادے کا خطاب ہوا تو سب سے پہلے جو سننے والے ہیں وہ صدیق اکبر ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، مولا مرتضیٰ علی شیر خدا ہیں۔ حضور کے صحابہ کرام نے یا عباد سنا، تو جب انہوں نے سنا تو مطلب یہ ہوا کہ رب کریم نے سب سے پہلے یا عباد حضور کے صحابہ کو کہا ہے، یا عباد اے میرے بندے۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اللہ کے بندے کون ہوتے ہیں؟ نمونہ صحابہ کرام ہے، نمونہ صحابہ کرام ہے۔ یا عبادی، ویسے تقوی کا حکم اللہ کریم نے حضور کو بھی دیا ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن حضور کو ذرا کائنات سے جدا کر کے خطاب کیا ہے۔
یا ایھا النبی اتق اللہ، یا عباد اور ہیں، یا ایھا النبی اور ہے۔ ان سے فرمایا اے میرے بندو، نبی کریم سے فرمایا اے میرے نبی، اے میرے نبی۔ ویسے عبدیت کا بھی خطاب ہے سرکار کو، خطاب نہیں بلکہ حضور کی شان نسبت عبدیت کو بھی رب نے بیان فرمایا ہے، جیسے اسرا بعبدہ، اسرا بعبدہ، لیکن وہاں خطاب نہیں، وہاں بندوں کو سنایا کہ حضور علیہ السلام کو رب نے عبدہ فرمایا، سنایا ہے خطاب میں یا ایھا النبی، یا ایھا النبی، اور یہ چند ایک مقامات پر یہی ہے، لیکن یہاں یا ایھا النبی اتق اللہ، اس کا ترجمہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق یہ ہے، اے غیب کی خبریں دینے والے رسول کریم، اللہ تعالیٰ کا خوف اسی طرح دل میں رکھیے۔ جب ہمارے متعلق ترجمہ کو تو ہم ترجمہ کریں گے یا عباد فتقون، اے میرے بندو مجھ سے ڈرو، تاکہ جو نہیں ڈرتے ان کو بھی تنبؤ ہو جائے۔ اور میرے آقا تو ہمیشہ ہی تقوی رکھتے ہیں، حضور کے دل میں تو ہمیشہ ہی خوف خدا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ بنتا ہے یا ایھا النبی اتق اللہ، اے غیب کی خبریں دینے والے رسول اللہ تعالیٰ سے اسی طرح ڈرتے رہیں۔ یعنی آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے خوف اور تقوی کا نہ ہونا کسی لمحے پایا ہی نہیں جاتا، ہر لمحہ آپ بھی خوف خدا ہے۔ میں آپ سے قرآن شریف کے حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رب کریم نے حضور کی امت کو کئی مقام پر میرے بندے، میرے بندے، میرے بندے، تخلیق کے حوالے سے میرے بندے فرمایا، اور عقیدے کے حوالے سے یا ایھا الذین آمنوا فرمایا، اور دونوں ہی خطاب کائنات میں ساری کائنات سے جدا ہیں، تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، صحائف ہوں، ان میں ان امتوں کو یا عباد نہیں، ان کا نام لیا ہے، یا بنی اسرائیل، یا بنی آدمہ، یہ نام لیے ہیں جی۔ اور قرآن شریف میں بھی ان کے لیے یا بنی اسرائیل آیا ہے، یا اہل الکتاب آیا ہے۔ حضور کی امت کے لیے عقیدے میں بھی خطاب علیحدہ، تخلیق میں بھی خطاب علیحدہ، عقیدے کے متعلق فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اور تخلیق کے حوالے سے یا عبادی، او میرے بندو، میرے بندو فتقون۔ بظاہر یہ چاہیے تھا کہ اتقونی یا عبادی، اتقونی یا عبادی، مجھ سے ڈرو میرے بندو، لیکن اللہ کریم نے عباد پہلے رکھا تاکہ دنیا کو شوق پیدا ہو جائے کہ جو کہتا مجھ سے ڈرو وہ جہنم رسید کرنے کے لیے نہیں ڈرا رہا، وہ تو تمہیں کہتا ہوں میرے بندو، وہ تو یہ کہتا ہے میرے بندو۔ یہ میرے بندوں کا خطاب پہلے سنا دیا تاکہ انہیں یہ نہ ڈر لگے کہ جو پہلے کہتا ہے اتقون یا عبادی، میرے بندو مجھ سے ڈرو، جی ڈرو مجھ سے ہے میرے بندو، تو وہ تو عذاب دے گا، وہ سزا دے گا۔ یا عباد پہلے فرما دیا عباد، او میرے بندو، میرے بندو۔ ایک ہے کہنا او بچے ادھر آؤ، یہ انداز اور ہے، وہ میرے بچے، یہ انداز اور ہے۔ میرے خیال میں آپ فرق سمجھیں گے۔ او بچے ادھر آؤ، میرے بچے، میرے بیٹے،
ادھر آؤ، رب کریم نے حضور کے غلاموں کو عباد او میرے بندو. اب سنیے قرآن پاک کی چند آیات بینات جس میں رب تعالیٰ حضور کے غلاموں کو عبادی اپنے بندے فرماتا ہے. یہ کیوں فرماتا ہے کہ میں نے تو تمہیں بار بار اپنا بندہ فرمایا ہے، تم بھی شرم کرنا، مجھ سے ہٹ کر کٹ کر زندگی بسر نہ کرنا، بلکہ میرے بندے بن کے دکھاؤ. سند تو میں نے دے دیا تمہیں، سند تو میں نے دے دی ہے. دوسری آیت جو پڑھی تھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. قُلْ لِعِبَادِي، قُلْ لِعِبَادِي، یا رسول اللہ علیہ السلام میرے بندوں سے فرما دیں، میرے بندوں سے فرما دیں. قُلْ لِعِبَادِي، میرے بندوں سے فرما دیں، یقول التی ہی یا احسن، اچھی بات کیا کریں. قل لعبادی یقول التی ہی یا احسن ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا. فرما شیطان ان کے درمیان پھوٹ ڈال دیتا ہے. کیوں؟ اس کو کہتا ہے اس کو گالی دے دو، اس کو کہتا ہے اس کے گھونسا رسید کر دو، اس کو کہتا ہے اسے برا کہو، اس کو کہتا ہے تو اس کو بھی برا کہے، تو آپس میں الجھاتا لڑاتا ہے. اور تم شیطان ہی کے نہیں ہو، تم تو میرے بندے ہو، تو میرے بندے ہو. جی اس لیے اللہ فرماتا ہے قُلْ اللہ اکبر، بندے بھی اپنے فرمایا اور زبان بھی کس پیارے محبوب کی استعمال کی ہے. بھلے ہو، کھرے ہو، اچھے ہو، اس لیے کہ رب نے سب سے اچھے رسول پاک کی سب سے اچھی زبان میں تمہیں اپنا بندہ کہا ہے. اس سے بڑی اور شان کیا ہوگی؟ قُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. بھائی وہ بات کرنا جو اچھی ہو. میرے بندوں سے آپ فرما دیں یا رسول اللہ وہ بات کریں جو اچھی ہو، کیونکہ اچھی بات سے فساد نہیں ہوتا بلکہ اچھی بات کرنے سے فساد مٹ جاتا ہے. بری بات کریں، لڑائی، دنگا، فساد. شوہر نے بات کی، عورت نے اسی وزن سے دوسری بات کر دی، تیسرے لمحے طلاق. ہوتا نہیں ہوتا؟ بھائی بولا، بڑا، چھوٹے نے اس کے وزن کی بات کر دی، دونوں میں آپس میں یوں تم پیدار، اور بعض مرتبہ تو قتل تک بات آ جاتی ہے. ہاں جی، تو جڑ کاٹ دی معاشرت کی خرابیوں کی. اللہ فرماتا میرے یا رسول اللہ آپ میرے بندوں سے کہہ اچھی بات کیا کرو، اچھی بات کیا. احسن کیا فرمایا؟ احسن، اچھی بات کرو. رب کریم نے چونکہ تمہیں اچھا بنایا ہے لہذا بات بھی. یہ بھی قرآن شریف سے پوچھ لے کہ ہمیں اچھا ہی بنایا ہے کہ ویسے ہی ہمیں پنجابی کے لفظوں میں مگروں لایا ہے؟ جی ہمیں اچھا بنایا ہے یا شان استغنا سے بنایا ہے؟ فرمایا ہوں میں مستغنی ہوں، غنی عن العالمین، لیکن میں نے تمہیں اپنی شان استغنا سے نہیں بنایا، پوری توجہ سے بنایا ہے. ہو جائے قرآن شریف. والتین، اچھا اس کو یاد رکھیں، یقول التی ہی احسن، یہ احسن یاد رکھیں. آج اسی کھونٹے کے ارد گرد یہ فقیر گھومے گا. الحمدللہ رب العالمین. یقول التی ہی احسن، آج حاسین نون کے ارد گرد ہی چکر لگائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا جل شانہ وعم نوالہ
والتین والزیتون وطور سینین قرآن پاک وطور سینین، تین قسمیں، تین، انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن والے شہر، اور یہ تو دل کو کھینچ لینے والا اشارہ ہے، بشرطے کہ سنی ہو سننے والا۔ یہ ایسا رب کریم نے خطاب فرمایا ہے، قسم بخدا ہمارے پردے اٹھا دیے، آنکھوں کو بصیرت عطا کر دی، اور ایسا حسن یعنی استحضار عطا کیا جو کسی کو ملا نہیں، هَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ۔ باقی دنیا کو یہی مسئلہ بتا دیا، اور مسئلہ برحق ہے، اللہ غیب ہے، اللہ غیب الغیب ہے، اللہ لا تعین ہے، وہ غیر متحیز ہے، اس کا تحیز کوئی نہیں، تحیز اس کا مکان کوئی نہیں، مکان سے پاک ہے، اس کی سمت کوئی نہیں، جہت سے پاک ہے، وہ شرقی بھی نہیں، غربی بھی نہیں، شمالی بھی نہیں، جنوبی بھی نہیں، فرشی بھی نہیں تو عرشی بھی نہیں۔ چلتے چلتے اشارہ نہ کروں تو پھر میں سنیوں کے گھر پیدا کیسے ہوا؟ دو گی بھائی، مجھے تو اپنی قسمت پہ ناز ہے کہ رب کریم نے فرید پاک کے منگتوں کے گھر میں مجھے پیدا کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ رب مکانی بھی نہیں، زمانی بھی نہیں، جہتی بھی نہیں، شرقی بھی نہیں، غربی بھی نہیں، شمالی بھی نہیں، جنوبی بھی نہیں، فرشی بھی نہیں، عرشی بھی نہیں۔ ویسے قرآن شریف میں فرماتا میں عرش والا ہوں، ویسے فرماتا کہ میں عرش والا ہوں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ العرش الكریم الرحمن علی العرش استوى۔ اتنی بڑی ہے، اللہ عرش والا ہے، عرش والا ہے لیکن عرشی نہیں ہے، یہ بات ہے، اللہ عرش والا ہے، عرشی فرش والا ہے، فرشی نہیں ہے، تو بے نیاز پھر جب تو ان سے پاک ہے تو بنائے کیوں ہے؟ فرمایا یہ تجھے کہنے کی اجازت بھی نہیں ہے، یہ تجھے کہنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ دیکھو محبوب کہاں پیدا ہوا؟ فرش پر۔ محبوب کا سیر معراج کہاں ہوا؟ عرش پر۔ اور میں نے تو ان کو بنایا ہے، بنائے تو مصطفیٰ کے آنے جانے کے لیے ہیں، آنے جانے کے لیے بنائے ہیں، آنے جانے کے لیے بنائے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب تعالی جل جلالہ عم نوالہ زمانے سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، جی مکان سے پاک ہے، کسی مقام پہ پابند نہیں ہے۔ لیکن میں جب یہ کہوں
کہ یہ صوفی صاحب، یہ حاجی صاحب، یہ محترم دوست، تو سننے والا کیا سمجھے گا کہ وہ وہاں بیٹھا ہے، جب ہی تو کہہ رہا ہے نا یہ صاحب، یہ تبھی کہیں گے نا کہ کہنے والے کے پاس ہے، کہنے والا بھی مکان میں ہے، جس کو کہتا ہے یہ وہ بھی وہاں ہے۔ تو پھر اب ذرا یہ ذہن میں بات آ گئی ہے تو حوصلے سے سن لو، الحمدللہ سنیوں کی چاندی چاندی ہے، الحمدللہ۔ رب فرماتا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ۔ انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، ہاذا ہے؟ ہاذا ہے؟ نہیں ہے۔ اس تین کی قسم، اس انجیر کی قسم، اس طور کی قسم، حالانکہ طور ایک ہی ہے لیکن اس کا اشارہ وہاں بھی نہیں ہے، ویسے غائبانہ فرما دیا۔ تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم۔ یہ کیا راز ہے کہ جب مکہ معظمہ کی قسم کا وقت ہے تو ھذا البلد الامین، اس امن والے شہر کی قسم، اس امن والے شہر کی قسم۔ اب یہ مسئلہ آ کے جناب محترم عقل ناہنجار نے، ان کی عقل نے جو نبی پاک کی عظمت سے بے خبر ہے، ان کی عقل ناہنجار ہے، اور جن کو سمجھ آ گئی ہے ان کی عقل نورانی بھی ہے، عرفانی بھی ہے، رحمانی بھی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ ان کی عقل بڑی ہے، عقل ناہنجار نے الجھا دیا ھذا البلد الامین۔ یہ کیا ہو سکتا ہے، کیوں ہوا یہ امن والا شہر، یہ امن والے شہر کی قسم، اس امن والے شہر کی قسم، وہ کون سا ہے؟ اور بات تمہیں نہیں پتہ چلے گا، تمہیں میرا تعارف تو یہ ہے کہ میں ہر مکان سے پاک ہوں، تمہیں نہیں سمجھ آئے گی، مجھ سے ہی پوچھ لو کہ میں نے اسے ھذا کیوں فرمایا، مجھ سے پوچھ لو کیوں فرمایا، مولا تو بتا دے، فرما سنو، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا لا اقسم بہذا البلد، یا رسول اللہ ھذا وہی آ گیا، ھذا البلد الامین، لا اقسم بالبلد پڑھوں تو ابھی مجھے حافظ جی بھی ٹوک لیں گے، یہ پرواہ نہیں کریں گے کہ میرا ابا ہے، نہ کہیں گے لفظ چھوڑ دیا آپ نے، یہ لا اقسم بالبلد نہیں ہے، بہذا البلد۔ کیوں؟ سرکار کے سامنے کس کی کیا ویلیو ہے؟ جب نبی پاک نے یہاں ھذا پڑھا ہے تو کون ہے چھوڑنے والا؟ تو کون ہے چھوڑنے والا؟ اب محبوب کی اداؤں کے سامنے کوئی ویلیویبل نہیں ہے، ہاں ویلیو اس کی بنے گی جو مصطفیٰ کے قدموں کو سلام کرے گا، ویلیو اس کے بنے گی۔ لا اقسم بہذا البلد، وہ جواب جو دینا تھا ھذا کا، اس لیے یہاں ھذا فرما دیا، مجھے اس شہر کی قسم ہے۔ اب پھر وہاں وہی مخمصہ کھڑا ہو گیا کہ یہ اس شہر کی قسم کیوں ہے؟ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، یا رسول اللہ مجھے اس شہر کی قسم ہے، کیوں؟ تو جو اس میں جلوہ گر ہے، اس میں جلوہ گر ہے، تو جو اس میں جلوہ، اللہ اکبر، مجھے اس شہر کی قسم ہے، کیوں؟ تو جو اس میں جلوہ گر ہے۔ اب مجھے کہنے سے کون روکنے والے کی ایسی تیسی، کون روک سکتا ہے؟ جہاں مصطفیٰ کا جلوہ ہے وہی خدا ہے، بات یہی ہے۔ کیونکہ ان میں ڈیفرنس نہیں ہے، ان میں جدائی نہیں ہے، ان میں جدائی نہیں ہے۔ دو آیتوں کا اور بھی سہارا ہو جائے،
ہاں قرآن شریف جو ہوا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جل شانہ محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ لوگ جو معہ جو رسول اللہ کے ساتھ ہیں، یعنی حضور تو با کمال ہیں لیکن آپ کی نسبت کا صدقہ ان پہ بھی میرا بڑا کرم ہے جو میرے محبوب کے ساتھ رہتے ہیں۔ پتہ چلا معیت مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو عجب شان بخشی ہے۔ اب یہاں تو بے شمار اشارے ہیں، کیا کروں، فقیر کمزور ہے، وہ اپنے اہل خانہ کے ہاں بھی ہوتے ہیں، اپنے بچوں کے پاس بھی ہوتے ہیں، اپنی کاروبار میں بھی ہوتے ہیں، اپنے جناب محترم جائیدادوں میں بھی ہوتے ہیں، اپنے بازار میں بھی ہوتے ہیں، اپنی دکان میں بھی ہوتے ہیں، گاہکوں کے ہجوم میں بھی ہوتے ہیں، حلقہ احباب میں بھی ہوتے ہیں، سفر میں بھی ہوتے ہیں، حضر میں بھی ہوتے ہیں، اور جہاں بھی ہوں جس کے پاس ہوں وہ خالی نہیں ہے، دیکھنے میں تو وہ عام لوگوں کے ساتھ ہیں لیکن دل کے حوالے سے والذین معہ وہ مصطفیٰ کے ساتھ ہیں۔ ان پر حضور سے جدائی کا کوئی وقت آتا ہی نہیں، وقت آتا ہی نہیں ہے، دائیں بائیں نکل نہیں سکتا، ڈرتا ہوں کہ بھول جاؤں گا، ذہن اتنا وسیع نہیں ہے، چلو تھوڑا سا سفر کرتے ہیں، اگر موڑ آئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اللہ کی سپرد ہے۔ یہ جہاں بھی ہوں حضور کے ساتھ ہی ہیں۔ اچھا پہلے یہ مسئلہ ہو ہی جائے، یہ ہو ہی جائے، بھول نہ جاؤں کیونکہ میری کمزوری ہے، اللہ مجھے معاف کرے، یہ میری کمزوری ہے، میں گھٹنے ٹیک کر اپنی کمزوری کو تسلیم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین معہ، میرے محبوب کے غلاموں کے متعلق گھٹیا سوچ نہ رکھنا بے غیر تو۔ جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ ابو بکر نہیں ہے، یہ عمر نہیں ہے، یہ عثمان نہیں ہے، یہ علی نہیں ہے، یہ عبد الرحمن بن عوف نہیں ہے، ابو عبیدہ ابن الجراح نہیں ہے، یہ بعد میں ہے۔ والذین معہ یہ رسول اللہ کے ساتھ پہلے ہیں۔ ان کو یاد کرو تو اس نسبت سے یاد کرو کہ یہ حضور کے ساتھ ہیں۔ اب جاگ مارے گا جو تو کیا کہے گا ابو بکر ایسا ہے؟ ابو بکر تو وہ ہے جو حضور کے ساتھ ہے۔ میرے کپڑے پر مکھی بیٹھ گئی تو لوگ کہیں گے ملا جی اس کو دھو لیا ہوتا، میل لگی تھی مکھی بیٹھ گئی ہے۔ ہو سکتا ہے اس پہ مکھی تب بیٹھی مجھے پتہ نہ چلا، میری غلطی، میرے کپڑے کو جناب محترم میل کچیل لگی تھی تو مکھی بیٹھ گئی۔ مکھی تو اس لیے بیٹھ گئی کہ میں بے خبر تھا، اب یہ حضور کے ساتھ ہیں۔ ابو بکر پہ اعتراض کی مکھی کیوں بیٹھے؟ بدبخت وہ تو مصطفیٰ کے ساتھ ہیں۔ جب تو اعتراض کرے گا تو کس ابو بکر پر جو رسول اللہ کے ساتھ ہے؟ گویا میرا رب فرماتا سوچ سمجھ کے زبان کھولنا، یہ اکیلے نہیں ہیں، ابو بکر محبوب کے ساتھ ہے، عمر حضور کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر، اس سے بڑی اور کوئی ہوگی کیا؟ یہ حضور کے بس۔ اور سنو، میں اسی لیے تو میں آگے دائیں طرف نہیں اور طرف نہیں نکلا۔ صحابہ کرام کی عظمت کا راز یہ ہے کہ وہ حضور کے ساتھ، وہ میرے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تفصیل میں نہیں جا سکتا، فتوح الشام علامہ واقدی حوالے دے دیتا ہوں۔ کئی اہل محبت اہل علم بیٹھے ہوتے ہیں، اگر ان کی طبیعت مبارک چاہے تو وہ فتوح الشام حاصل کریں اور پڑھیں، لیکن تب پڑھ سکیں گے جب عربی پڑھے ہوں، عربی پڑھے۔
میرے علم میں نہیں ہے کہ شاید اس کا ترجمہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، بہرحال عربی میں تو ہے، فقیر کے پاس موجود ہے، ذمہ دار ہے، دکھا سکتا ہوں۔ تفصیلی واقعہ نہیں، ایک جنگ میں حضور کے صحابی عبداللہ ابن حذافہ قید ہو گئے، عیسائیوں نے قید کر لیا، قید کر کے لے گئے، حالانکہ حالات یہ کہتے تھے کہ جیسے ہی یہ قابو آئے تھے ان کو شہید کر دیتے۔ کیوں؟ ان کی تلوار سے اور صحابہ کرام کی تلواروں سے جانے کتنے ہزار نصارہ قتل ہوئے، فنار ہوئے، تو ان کو غصہ تو تھا کہ چلو ہمارے اتنے گئے، یہ ایک قابو آ گئے، اس کو تو کرو قتل، نہیں، پکڑ کے رکھ لیا، قتل نہیں کیا، شہید نہیں کیا۔ انہوں نے کہا اس کو قتل نہ کرو، یہ ایک نہیں ہے، یہ ایک اپنے رسول کا ترجمان ہے، اس کو اپنے پاس رکھو، اگر یہ قابو آ گیا، اگر یہ ہمارے ہتھے چڑھ گیا، اگر یہ ہمارے عقیدے پہ آ گیا تو یوں سمجھو ہم نے مسلمانوں کو فتح کر دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ صحابی کو قابو کرنا بہت مشکل ہے۔ اب اس کو قابو کیسے کریں؟ تفصیلی بات ہے، جیل میں ٹھونس دیا، جیل میں بند کر دیا، اور راستہ بھی کوئی نہ چھوڑا، کھانا ڈال رکھ دیا اندر، اور سازش یہ چلی، ایک بدبخت نے کہا کہ نوجوان کو لوٹنا بھی کوئی مشکل ہے، اور پھر تنہائی، نوجوان جس کو گھر سے نکلے ہوئے جانے کتنے ماہ ہو چکے ہیں، آخر تبھی تقاضے ہیں۔ اس نے کہا میری بیٹی بڑی خوبصورت ہے، اس کی تنہائی میں میں اس کو چھوڑ دوں گا، دن تو ایک نہیں گزرے گا، یہ ایک اس کے عشبے کو برداشت نہیں کر سکے گا، وہ تو لوٹ لے گی اسے، اور وہ جب یہ مائل ہوگا تو پہلے اس کو عیسائی بنائے گی، پھر باقی معاملہ ہوگا۔ کیسا خطرناک! اور باطل نے جب بھی نوجوان مسلمانوں کو لوٹا، عورت کے مکر کے ساتھ لوٹا، اور رب نے قرآن پاک میں ایمان والوں کو دکھا دیا اس چکر میں نہ آنا۔ لو میں تمہیں مثالیں دیتا ہوں، اگر دیکھنا چاہو تو یوسف علیہ السلام کو دیکھ لو، صاف بچ کر نکل گئے، عورت شرمسار ہو کر دیکھتی رہ گئی۔ یہ اس کا زندگی کا پہلا واقعہ ہے کہ وہ تو ایک اشارہ کرے، دنیا کی عورتوں کو لوگ لوٹتے آتے ہیں، نوجوانوں کی مت ماری جاتی ہے، لیکن یہاں کیا حال ہے؟ حضرت آگے ہیں، عورت پیچھے ہے، اور جو بچنا چاہے اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ 7 دروازے ہیں، 7 ہی لاک اپ ہیں، چٹکنیاں چڑی ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، آپ نے بھاگ نکلنے کی۔ اب فقیر کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جب حضرت اس دروازے کو چلے نا بھاگ کر، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ پریشان ہو گئے، مولا کرم فرما، میں تیرے کرم کا محتاج ہوں، یہ بڑی زبردست دلدل ہے، یہ بھنور میں میری کشتی پھنس گئی ہے، مجھ پہ کرم فرما، کیا کروں؟ دل میں خیال آیا کہ تو نکل بھاگ۔ آپ جب بھاگ نکلنے کی تیاری کرے، ایسے پریشان ہو کر اوپر دیکھا، اور پریشان آدمی دائیں بائیں دیکھتا کہ وہ ہے میری مدد کرنے والا۔ اللہ ایسی مجبوری سے، ایسی مصیبت سے ہر کسی کو بچائے، ہے کوئی جو بچائے؟ اوپر دیکھا تو اللہ فرمایا لولا ان رأى برہان ربہ، میں نے یوسف کے سامنے اپنی دلیل کر دی۔ میں نے یوسف کے سامنے دلیل کر، لولا ان رأى برہان ربہ، یوسف اس عورت کی طرف ضرور توجہ کرتا، نہیں کی، کیوں؟ میری برہان نظر آ گئی، اس کو کیا دیکھتا وہ؟ اس نے تو تھوکا بھی نہیں، کیوں؟ برہان نظر آ گئی، اللہ کا برہان، اللہ کی دلیل نظر آ گئی۔ وہ برہان رب کیا ہے؟ برہان رب کیا ہے جس کو جناب یوسف علیہ السلام نے
دیکھا دوستو، ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے سامنے قرآن آ گیا۔ قرآن نرا امت کو نہیں بچاتا، نبیوں کو بھی بچاتا ہے۔ قرآن شریف کی آیت سامنے، افسوس ہمارے سامنے نہیں ہے، حالانکہ ہمارے پاس موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے آنکھ اٹھائی، سامنے لکھا ہوا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ 15واں پارہ سورت بنی اسرائیل۔ اللہ تعالیٰ ارشاد، چوتھا رکوع ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ بس آپ نے جب یہ دیکھا نا تو طبیعت میں جو جوش آیا کہ جب مالک نے جو روکا ہے تو معلوم ہوتا ہے جو روکتا ہے وہ متبادل بچنے کا انتظام بھی کرتا ہے۔ تو دل میں یہ بات ہے یوسف بھاگنے کی کار۔ ایک روایت یہ ہے، اور دوسری روایت فقیر نے اور بھی پڑھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ مجھے حق دے دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، 5 منٹ لگ بھی جائیں تو خیر ہے۔ ایک اور دلیل ہے، وہ کیا ہے؟ وہ برہان رب کیا دیکھا؟ انہو رآ یعقوب، یوسف علیہ السلام نے ابا جی کو دیکھا۔ ان کے منہ کاڑے بغیرتوں کے جو یہ کہیں یوسف علیہ السلام کا یعقوب کو پتہ نہیں تھا، بعد وقت پتہ نہیں تھا تو یہاں کیسے آ گئے؟ یہاں کیسے آ گئے؟ تیرا بیٹا تو در دھکے کھاتا ہے، بابا کدھر گیا، ابا کدھر گیا؟ آپ نے ایسے دیکھا سامنے یوسف علیہ السلام کے یعقوب علیہ السلام کا رخ انور آ گیا، اور رخ انور کیا آیا؟ انہو رآ یعقوب عاضًا علی اصبعیہ، دونوں انگلیاں دانتوں کے نیچے دبا رکھی ہیں بابا جی نے۔ فرمایا بیٹے حوصلہ کرنا، نبوت کی چادر کو داغ نہ لگے۔ تو نبی کا بیٹا ہے، تو نبی کا پوتا ہے، تو نبی کا پڑپوتا ہے۔ تیرا پردادا ابراہیم علیہ السلام ہے، تیرا دادا اسحاق علیہ السلام ہے، تیرا بابا یعقوب علیہ السلام ہے، تو بڑے اونچوں کا بیٹا ہے، خیال کرنا۔ یہاں ایک اور روایت بھی یاد آ گئی۔ الحمدللہ رب العالمین، فقیر حقیر آج کل ایک کتاب کا ترجمہ کر لکھ رہا ہے، اس میں یہ روایت آ گئی جو فقیر کے ذہن میں موجود ہے۔ ایک بزرگوار گزرے ہیں یوسف ابن یسار، یوسف ابن یسار رحمہ اللہ، وہ سودا لینے کے لیے وہ بیٹھے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، احباب آتے ہیں، دوست آتے ہیں، مسائل پوچھنے کے لیے آتے ہیں، بیٹھک کا دروازہ کھلا، آپ بیٹھے ہیں، اور وَكَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا، چہرہ بڑا خوبصورت جاذب تھا، بیٹھے تھے کہ غیر ارادے کے ساتھ ایک عورت گھس آئی۔ ایسے واقعات اللہ والوں کو آتے رہے پیش، اللہ ہم مسکینوں کو بچائے۔ بھائی اپنے پلے کچھ نہیں، ہم تو ٹکے ٹکے بچنے والی مخلوق ہیں، وہ تو ایسے پہاڑ تھے جن کو ملائکہ بھی ہلا نہیں سکتے تھے۔ جی عورت گھس آئی،
اور اس نے جو کچھ چاہا وہ اشارہ کیا ہوگا. آپ کو جو آیا غیرت کا ایک جذبہ، دل چاہا کہ قتل کروں لیکن عورت پہ کیا تلوار اٹھاؤں، گھر چھوڑ کر بھاگ نکلے. کیونکہ یہاں تہمت کا خطرہ نہیں تھا. اگر تو خدا نہ کرے آپ کسی کے گھر ہوتے پھر بھاگتے تو پھر تو ہو سکتا تھا فلاں گھر سے نکل بھاگا. جی گھر تو اپنا تھا، اپنے گھر سے نکل بھاگے. وہ عورت تو ہاتھ ملتی رہ گئی، آپ گئے. اللہ کریم نے دامن بچا لیا، رب نے دامن بچا لیا. رات کو سوئے، نیند آ گئی، اور یارو اس حرکت نے پردہ اٹھایا. دیکھتے ہیں تو خواب میں یوسف علیہ السلام آ گئے. خواب میں یوسف علیہ السلام آ گئے اور سلام کر کے میرے پاس فرمایا بھائی تو بھی یوسف میں بھی یوسف، تو بھی یوسف میں بھی یوسف، تو بھی یوسف میں بھی یوسف. ہاں جی، مصیبت تجھے بھی آئی، مصیبت مجھے بھی آئی، اللہ کا کرم میں بھی بچ گیا، تو بھی بچ گیا. خدا کا کرم ہے، میں بھی بچ گیا، تو بھی بچ گیا. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. عبداللہ ابن حذافہ ان کو بھی بند کر دیا ایمان لوٹنے کی خاطر. ایک ہفتہ ان کو بند رکھا کمرے میں. ایک ہفتے کے بعد دروازہ کھلا، حضرت مصلی پہ ہیں. عورت سہمی ہوئی ایک طرف بیٹھی ہے. اس کو اس کے باپ نے پوچھا سناؤ بتاؤ. کہتی ہے کیا بتاؤں، میں قسماً کہتی ہوں اس نے میری طرف ایسے کر کے بھی نہیں دیکھا ہی نہیں. کیوں؟ دیکھنے کو صحابی رسول کا حسن جن کی شان میں رب نے قرآن شریف اتارا، ایسے حسین والذین معہ تھوڑا حسن ہے. یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کسی کمرے میں ہوں صحابی معہ ہوتے ہیں. کمرہ آزمائش کا ہے لیکن عبداللہ نے ٹھوکر سے اڑا دیا. کیوں؟ معہ، وہ اس عورت کے ساتھ نہیں ہے، محمد عربی کے ساتھ ہیں. افقیر کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، کتاب میں آگے مسئلہ نہیں ہے، میں یہ پہلے کہہ دوں کتاب کا مسئلہ یہیں تک ہے. لیکن میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ وہ بھی یوسف علیہ السلام، ان پہ کروڑوں سلام. یہ بھی یوسف اللہ کی کروڑوں رحمتیں. وہ رسول اللہ ہیں، یہ ولی اللہ ہیں، اور یہ صحابی رسول ہیں. یہ صحابی ہے، تھوڑا سا سرکل قائم ہو جائے. رسول اللہ، صحابی رسول، ولی اللہ. ہاں جی، وہ اللہ کا رسول ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا صحابی ہے، یہ حضور کا ولی ہے. میرے دوست، دونوں کو نبوت کے بارگاہ میں حاضر کر کے بتا دیا کائنات کو کہ رب نے قرب کے جو درجے نبیوں کو دیے ہیں، محمد عربی کا صدقہ وہ درجے اللہ نے ولیوں کو بھی عطا فرمائے. عطا کیے ہیں. اولیاء اللہ فیوز نبوت کے وارث ہیں. انبیاء علیہ السلام نے زندگی بھر وہ کبھی بکے نہیں، کبھی جھکے نہیں. روٹی بوٹی کے عوض ان کو تو غلام نہ خریدے جا سکے، نبی کیسے خریدے جائیں گے؟ ہاں جی. اور اگر نبوت کی دنیا سے بے رغبتی ایسی ہے تو تاجدار مدینہ کا اشارہ یہ ہے، ایک میرا منگتا پاک وطن میں بیٹھا اس کو دیکھ لو، اس کا زہد نبیوں جیسا زہد ہے. یہ کون ہے؟ یہ زہد الانبیاء ہے، یہ زہد الانبیاء ہے.
یہ فرید الدین گنج شکر زہد الانبیاء ہے، یہ حریق المحبت ہے، یہ شیخ کبیر ہے جی۔ انبیاء نے بھی دنیا میں رغبت نہیں کی، جن کو میرے آقا نے نگاہ کرم سے نوازا رغبت وہ بھی نہیں کرتے۔ حق فرید، حق فرید، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امی جان نے دیکھا میرا بیٹا بہت کمزور ہو گیا۔ حقیقت گلزار صابری میں فقیر نے پڑھا ہے، میرا بیٹا بڑا کمزور ہو گیا، آ کے بابا جی کے ساتھ تو گلے پڑ گئی۔ بہنیں جو ہے نا بھائیوں کے ساتھ بڑے تام تشریح کرتی ہے نا، آپ سوکھا کھاندا ہے، میرا پتر بھوک مار دیتا۔ فقیر فرید الدین گنج شکر مسکرا رہے، فرمایا عزیز بہن کیا بات ہے؟ کہتی دیکھتا نہیں علاؤالدین کا کیا حال ہے؟ کیونکہ یہ حضور کے لانگری تھے، فرید پاک کے میس مینیجر، لعنت پڑھ جو غلط لفظ بول بیٹھا، اللہ مجھے معاف کرے، حضور کے لانگری بہت اونچا تھا، فرید پاک کے لانگری۔ بیٹے لنگر تقسیم کیا کرو، لنگر تقسیم کیا کرو۔ آپ کرتے رہے، ایک دن نہ 2 دن نہ 1 مہینہ نہ 12 سال لنگر بانٹا۔ مخدوم صابر کلیری نے 12 سال لنگر بانٹا۔ کسی وقت بھی منگتا آیا، مہمان آیا، حضرت مخدوم صابر کلیری نے لنگر پیش کیا۔ لوگوں کے ڈیرے داروں کے روٹیاں ختم ہوتی ہیں، فقیر کا لنگر ختم نہیں ہوتا، فقیر کا لنگر ختم نہیں ہوتا۔ حضرات گرامی، امی جان فرید پاک کی حقیقی ہمشیرہ، اور فرید اور حضرت مخدوم صابر کلیری فرید پاک کے بھانجے بھی، داماد بھی، خلیفے بھی، داماد بھی، بھانجے بھی، خلیفے بھی۔ میرا بیٹا نہیں دیکھا، کمزور نہیں، باقی سارے کھا کھا کے چلے گئے، رج کے گئے۔ میرے بیٹے بہن کے بچہ ایک ہی میرا بیٹا ہے، وہ اس کے لیے تیرے گھر میں روٹی نہیں ہے؟ بہن نے وہ تانے دیے، فرید الدین مسکراتے رہے۔ بہنوں کی عادت ہی ہوتی ہے، یہ تانے دے ہی دیا کرتی ہیں، یہاں برداشت کر لیا کرو، کیونکہ ان کو بھائیوں پہ ناز ہوتا ہے۔ بہنوں کو ڈانٹا نہ کرو، ان کے دل نازک ہوتے ہیں، شیشہ نازک ہوتا ہے، ٹوٹ سکتا ہے، ٹوٹ سکتا ہے۔ ان کو برا بھلا نہ کہا کرو۔ بہنیں اللہ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ رشتہ ماں کا ہے نا، ماں کا رشتہ بڑا ہی نازک ہوتا ہے۔ جہاں ماں کا رشتہ آ جائے وہاں میں قسم کھا کے کہتا ہوں، وہاں تو رب بھی دید کرتا ہے، رب بھی دید۔ موسیٰ علیہ السلام ناراض ہو گئے ہارون علیہ السلام پر، رسول ہے، نبی ہے، کلیم ہے، باجلال رسول ہے۔ فرمایا میں تو چلا گیا تھا طور پر تورات لینے، میں تجھے چھوڑ کے گیا تھا کہ میری امت کا خیال کرنا۔ بے سما خلاف تو بودی، تو نے یہ چنگی خلافت کیا، میری قوم گمراہ ہو گئی، یہ تو بچھڑا پوجنے لگ گئے۔ غصہ چڑھا نا موسیٰ علیہ السلام کو، تو بھائی جان کی داڑھی پکڑ لی، ایک ہاتھ داڑھی کو، دوسرا بالوں کو کھینچا۔ آپ کو نہیں پتا کہ جو کھینچنے والے ہاتھ ہیں یہ طاقت کتنی رکھتے ہیں۔ اگر اس کی طاقت دیکھنا ہو تو کبھی ملک الموت علیہ السلام سے زیارت ہو جائے تو ان سے پوچھ لینا کہ ان کے ہاتھ میں طاقت کتنی ہے۔ تھپڑ لگائیں تو آنکھ پھوڑ دیں۔ بخاری شریف، جو نہ مانے اس کو جہنم کا بخار چڑھے۔
پکڑ لیا یہاں سے بھی ایک ہاتھ سر پہ، دوسرا بولو، پتہ ہے معلوم ہوا کہ نبیوں کے ریش ہوتی تھی۔ بس میں اتنے کہہ سکتا ہوں، آگے آپ سوچ رہے ہیں جو حضور کی سنت کو ترک کرتا ہے وہ نبیوں کو منہ دکھا، وہ انبیاء کو کیا منہ دکھائے گا؟ حضرت ہارون علیہ السلام جی فآخذ، قرآن فرما براس اخیہ یجرہ الیہ، جب آپ نے کھینچا تو حضرت ہارون علیہ السلام عرض کرتے ہیں لا تأخذ بلحیتی بلا برأسی، بھائی جان میری داڑھی اور میرے سر سے مجھے نہ پکڑے، میں بے قصور، میں، لیکن آپ جانتے تھے یہ اللہ کا رسول ہے، کلیم ہے، اس کا جلال اتنا ہے کہ جب حضرت کو جلال آتا تھا نا جی تو آپ کے سر سے گد بھر آگ کی لاٹ اوپر نکلتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے کئی بار حضرت کی ٹوپی مبارک جل گئی، اتنا جلال تھا، اور آپ جلال میں آتے تھے تو صرف خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام ہے، بھائی تو میرے ہیں لیکن ان کا جلال زبردست ہے، اس لیے سوچا کہ میں کس کا وسیلہ پیش کروں کہ اب میں نے بھائی کا یہ جلال جمال میں بدل جائے، یہ بھڑکتی آگ غصے کی جو ہے یہ رحم میں بدل جائے، اب میں کس کا سہارا لوں؟ قرآن فرماتا ہے ہارون نے اماں کا سہارا لیا، اماں کا سہارا لیا، اور جب ماں کا نام آ جائے تو نبیوں کے سر جھک جاتے ہیں۔ ماں کے سامنے اکڑا نہ کرو، مارے جاؤ گے۔ آپ نے کیا کہا؟ یبن ام، یبن ام، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے یبن والدی، یبن والدی، میرے ماں باپ کے بیٹے، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے، نہیں، میری ماں جائے، میری ماں جائے۔ جب آپ نے یہ کہا نا میری ماں جائے، لا تاخذ بلحیتی، میری داڑھی نہ پکڑے، ولا تشمت بی الاعداء، دشمن ہنسیں گے، میری ماں جائے، میں بے قصور ہوں۔ مفسرین لکھتے ہیں جب انہوں نے ماں کا نام لیا یوسف علیہ السلام کا ہاتھ کمزور ہو گیا، چھوٹ گیا، ماں یاد آ گئی، برسنے لگ گئی آنکھیں۔ جانتے ہو صوفیہ کیا فرماتے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں اگر میرے والدین کو میری نبوت کا زمانہ مل جاتا، میرے اعلان نبوت کا زمانہ وہ پا لیتے، میری بعثت کے زمانہ میں اگر وہ ہوتے تو میں ماں باپ کا وہ ادب کرتا جو تمہارے لیے نمونہ ہو۔ کیا فرمایا؟ میں نماز میں کھڑا ہوتا، نماز بھی عشاء کی، قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہوتا، اور میری امی جان مجھے آواز دیتی میرا نام لے کر، جب بیٹا کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور باقی سارے رسول اللہ ہی کہیں گے، ماں بیٹا ہی کہے گی، ماں بیٹا ہی کہے گی۔ میں نماز عشاء میں کھڑا ہوتا، تلاوت قرآن پاک کر رہا ہوتا، میرے والدین، میرے ابا حضور، میری امی جان، یا دونوں یا ایک مجھے آواز دیتے، انہوں نے پتہ نہیں کہ وہ میں نماز میں کھڑا ہوں، فرمایا میں نماز چھوڑ کر ان کی بات جا کے مانوں۔ میرے خیال میں اس سے زیادہ والدین کی عظمت کی اور دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ اور اگر کوئی اس کی دلیل مانگنا چاہے یہ روایت کہاں لکھی ہے تو در منصور پڑھ لے، وہاں موجود ہے۔ اگر پاس نہیں ہے تو میرے پاس آئیں، میں پیش کروں انشاءاللہ۔
در منصور میں حضرت سرکار جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے۔ میں آگے نکل گیا میرے دوستوں بزرگواروں، عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس خاتون نے کہا میں نے بہت کچھ جتن کیے لیکن یہ نوجوان چاہے کس خمیر کا انسان ہے یہ میری طرف دیکھتا نہیں ہے، اور میں کہتا ہوں دیکھے کیسے، کیونکہ جس نے ان آنکھوں سے سرکار کو دیکھا وہ کسی اور کو کیا دیکھے گا۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ یوسف علیہ السلام کے کمرہ میں یعقوب پاک کی شبیہ مقدس آئی تو ماننا پڑے گا کہ عبداللہ کے کمرے میں محمد عربی آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس عورت کو نظر نہیں آئے، عبداللہ نے دیکھ لیے، کیونکہ محبوب قسمت والوں کو نظر آتے ہیں، قسمت والے ہی حضور کو حاضر بھی مانتے ہیں ناظر بھی مانتے ہیں، کیونکہ نظر ہی انہیں آتے ہیں، اور جن بوجھ جکڑوں کو داخلہ ہی نصیب نہیں ہے وہ نبی کو حاضر کیسے مانیں گے؟ خدا کا شکر ہے میری یاد میں بات آ گئی۔ پھر حضرت رب ذوالجلال نے فرمایا والذین معہ، وہ جو میرے محبوب کے ساتھ ہیں، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن والے شہر کی قسم ہے، اور اس وہ کہے گا جو خود وہاں موجود ہے، وہ کہے گا جو خود وہاں۔ مسجد میں بیٹھ کر میں کہوں کہ یہ لاؤڈ سپیکر بڑا اچھا ہے، کون سا؟ جو فلاں دکان پہ پڑا ہے، یہ تو جشنی نہیں، ملا جی یہ لفظ یہاں تو نہیں بولا، یہاں تو وہ کہیں گے، یہ تو سامنے کو کہتے ہیں، یہ تو سامنے، یہ اسے کہتے ہیں جو سامنے ہو، اور وہ کہے جو موجود ہو، مجھے بتاؤ، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، ہاذا نہیں، ھذا البلد الامین، اس عمل والے شہر کی قسم۔ پتہ چلا امن والے شہر میں خود ہے، کیوں ہے؟ فرمایا وانت حل بھذا البلد، محبوب جہاں تو وہاں میں، ہاں تو وہاں میں۔ جہاں تو وہاں میں، والذین معہ، والذین، اب میں اور بھی آیت پڑھوں، یہ تو ہے، یہ 26واں پارہ ہے، اب تھوڑا سا سفر کر کے کسی اور طرف نکل جاؤ قرآن پاک میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے واللہ معکم، واللہ معکم ولا یترکم اعمالکم، سورۃ محمد ہے جی، واللہ معکم والذین معہ، وہ جو حضور کے فرماتا ہے واللہ معکم سے ابیو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اب بناؤ ان کو دونوں کو، مجھے نتیجہ نکال کے دکھاؤ کیا بنتا ہے۔ وہ لوگ جو رسول اللہ کے ساتھ ہیں اور انہی سے اللہ فرماتا ہے واللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ پتہ چلا جو مصطفیٰ کے ساتھ ہے خدا اس کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ ہے۔ اب اس نقطے پہ پہنچ کر ایک گفتگو اور ہو سکتی ہے لیکن وقت بھی نہیں، اگر یاد آئے تو انشاءاللہ زندگی ہوئی، اللہ سب کو سلامت رکھے تو شاید اگلے جمعہ اس پہ کچھ ڈسکس ہو جائے، بحث ہو جائے، فی الحال وقت نہیں ہے۔ عزیزو دوستو، میں یہ عرض کرتا ہوں رب نے 4 قسمیں فرمائی،
زیتون، طور سینین، ھذا البلد مولا قسمیں تو بیان فرما دی، مسئلہ تو بتا دے، مسئلہ تو بتا دے۔ فرمایا مسئلہ یہ ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین شکل میں پیدا کیا، بہترین شکل میں۔ اب وہ آیت بلاؤ جو پہلے پڑھی تھی، پہلے ان کو دونوں کو ملاؤ، نتیجہ صاف ہے کیا؟ اللہ فرماتا ہے قُلْ عِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، قُلْ عِبَادِي، یا رسول اللہ علیہ السلام میرے بندوں سے فرما دیں، یقول الَّتِي هِیَ أَحْسَنُ، وہ بات کریں جو احسن ہو۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، او میں نے تیرا منہ احسن بنایا ہے، بات بھی احسن کر۔ پنجابی دے لفظ جو گندی بوتھی آڑیا تو تا پونکنا ہی ہے، سونے چہرے والے ہو تسی تا سونیاں گلاں کرو۔ آپ تو اچھی بات کریں کیونکہ رب نے فرمایا احسن تقویم، میں اللہ اکبر کہتا یہ میں بوٹا بڑے قیمت سے لایا ہوں، میں شجاع آباد کے فلاں باغ سے لایا ہوں، اس کو میٹھا پھل لگتا ہے، پھل میٹھا لگے تو درخت کی قیمت پڑتی ہے۔ اللہ فرماتا میں نے تیرا سراپا بڑا احسن بنایا ہے، اب جو پھل لگے وہ بھی احسن ہی ہونا چاہیے۔ جو پھل لگے وہ بھی احسن ہی ہونا چاہیے۔ سرزمین دشت کرب و بلا ہے، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا میدان کرب و بلا میں آنا، یزیدیت کو للکارنا، قسم بخدا اگر آپ تھوڑا سا بھی جھکاؤ کرتے وہ لوگ آپ کے قدموں کے نیچے بس جاتے، کیونکہ یہ جو کاڑک ان کے منہ پہ لگ گئی نا، قاتل حسین بعد اللہ، قاتل اہل بیت، یہ بدبخت یزید جب سے اب تک قبر میں تڑپ رہا ہے اور قیامت میں تڑپے گا، اور ایک روایت کے مطابق فقیر کے پاس کتاب ہے اشرف المعبد فی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شیخ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اور فقیر کے شیخ اجازت مولانا ضیاء امام احمد رضا ضیاء الدین قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد اجازت حضرت شیخ یوسف نبہانی نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ حضور نے فرمایا پوری جہنم کا آدھا عذاب اکیلے یزید پر ہوگا، اکیلے یزید پر۔ ان بدبختوں کو یزیدیت مبارک ہو جو آج بھی اس کو امیر المومنین مانتے ہیں۔ جی یزید اور پھر امیر المومنین نہ، ان کو اگر امیر کہنا چاہو تو انہیں امیر المرتدین کہو، انہیں امیر الملعونین کہو، انہیں امیر المغضوبین علیہم کہو، انہیں امیر المنافقین کہو۔ اور امام مالک کہتے ہیں چھپ کر کیوں بات کرتا ہے، امام احمد فرماتے ہیں چھپ کر کیوں بات کرتا ہے، یزید کافر ہے۔ چھپ کر کیوں بات کرتا ہے؟ جس نے سرکار کے قلب کو ستایا وہ لعنتی نہیں تو اور کیا ہے، لعنتی نہیں۔ اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں جو شخص آج یزید کے حق میں بات کرے، جب بھی وہ یزید لعنتی تھا اب یہ یزیدی لعنتی ہے، اب یزیدی لعنتی ہے۔ ظالموں، یہ تو سرکار سے پوچھو آپ کے قلب مبارک کو کیا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ فرماتی دوپہر کا وقت ہے، ام المومنین دوپہر کا وقت ہے، مجھے کچھ نیند آ گئی، سرکار کا وصال مبارک ہو چکا ہے، سرکار واصل بحق ہو چکے ہیں، بات کی بات ہے، میں دوپہر میں آرام کر رہی ہوں کہ میں نے حضور کی زیارت کی، سرکار کی زیارت کی، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ بدبختو تم یزید کو امیر المومنین، ایمان والوں کے دل زخمی ہیں، جس کا دل زخمی ہو وہ کبھی ایسے بغیرت کے لیے لفظ نرم استعمال نہیں کر سکتا۔ جی پتہ چلتا ہے کہ تمہیں اہل بیت سے تعلق کوئی نہیں، اہل بیت سے تمہارا رابطہ کوئی نہیں، اہل بیت کے درد کو وہ محسوس کرے جس کے دل پر اہل بیت کے پیار کا قبضہ ہو۔ فرمایا میں نے دیکھا حضور کے چہرہ اقدس پر غم و حزن ملال ہے، اور چہرہ انور پر غبار شریف نظر آ رہا ہے۔ میں خواب میں دیکھ کر میرا جگر پھٹنے کو آیا، یا رسول اللہ خیر ہے؟ فرمایا میرا بیٹا شہید ہو گیا، میرا بیٹا شہید ہو گیا جی، اور میں کربلا سے آیا ہوں، شہیدوں کا خون اکٹھا کرتا رہا ہوں، شہیدوں کا خون اکٹھا کرتا رہا ہوں، اور پھر مجھے شیشی دکھائی سرکار نے، یہ شہیدوں کا خون ہے۔ حضرات گرامی، اہل بیت کی محبت ایمان، ایمان کی جان، کیونکہ میرے آقا نے بڑی عظیم دعا مانگی ہے، اللہم احبہ، اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ۔ عرض کی مولا میرے رب کریم، میں حسین رضی اللہ عنہ سے پیار کرتا ہوں، اور یہی جملہ امام حسن کے لیے بھی ہے، امام حسن کے لیے بھی ہے۔ یہ کون سا؟ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اللہم انی احبہ، مولا میں اس سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، تو بھی محبت کر، تو بھی محبت کر۔ کیا میرے آقا کا یہ لفظ امت کے لیے نہیں ہے جو رب کو عرض کر رہے مولا تو بھی پیار کر؟ کیا تمہیں یہ کہیں گے کہ تم بغض رکھو؟ پتہ چلا حسنین کریمین سے اللہ کو بھی محبت ہے، رسول اللہ کو بھی محبت ہے، اور جو ان سے محبت نہیں کرتا وہ خدا کا بھی لعنتی ہے، رسول کا بھی لعنتی ہے۔ آل رسول کی محبت تو مصطفیٰ کے دل میں ہے۔ عرض کی مولا احبہما، تو بھی محبت کر، اسی پر بس نہیں ہے، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، صرف اپنے گھر کے لیے خیرات نہیں مانگی، خدا کی قسم امت کی جوڑیاں بھی بھر دی ہیں۔ کیا عرض کی مولا میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس سے تو بھی محبت کر، اور قیامت تک جو میرے حسین سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر۔ 10 محرم الحرام ہمارے لیے بڑا اہم دن ہے، لیکن دکھ کی بات ہے، سیدھی بات کرتا ہوں، جانبداری کرتے کرتے حکومت نے اس کو بڑا حساس بنا دیا ہے، اس کو حساس بنا دیا ہے کہ محرم شریف کیا آیا کہ ہر کوئی کامتا ہے، یا اللہ خیر، یا اللہ خیر، یا اللہ ٹھیک ٹھاک ادھر جائے۔ عزیز دوستو، اگر قلوب میں اہل محبت سے پیار ہو تو یہاں کوئی فساد کا خطرہ نہیں ہے، یہاں تجدید صبر و حلم و تحمل کا وقت ہے۔ آپ سے درخواست ہے، آپ کسی کی محفل میں مت جائیں، آپ کسی کے یعنی روافض اور شیعوں کی محفل میں آپ بولو نہیں جائے، ان کے جلوس میں ہرگز سیدہ ناراض ہوں گی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے بچوں کی شہادت کو تم نے ایک ڈرامہ بنا لیا،
نہیں، گھروں میں بیٹھو، قرآن شریف پڑھو، خیرات کرو، خیرات کرو۔ پرانی مائیاں چلی گی دنیا سے، علم انہیں نہیں تھا، لیکن پنجابی کے لفظوں میں کجیاں ٹھوٹیاں بنا کے امام قاسم دا شربت ونڈیا کر دیا اللہ۔ حضرت سرکار امام علی اصغر کے نام پہ شربت تقسیم کیا کرتی۔ خیرات کرو، خیرات کا اہتمام ہو، قرآن پاک کی تلاوت ہو، اللہ توفیق دے، روزہ رکھو۔ یہ یعنی دن مبارک جو ہے یہ اپنے ہاں گھروں میں اپنے ذکر و فکر میں، تلاوت میں، اللہ اللہ کرنے میں گزارو، نہ کسی غیر کے پاس جاؤ، نہ کسی فساد کا خطرہ ہو۔ حکومت کے لیے یہ ایک بہت بڑا پریشان کن مسئلہ ہے، اور حکومت کو بھی علم ہے کہ کون لوگ اس میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ قسم کھا کے کہتا ہوں، میں یہاں بیٹھ کے قسم کھاتا ہوں کہ یا رسول اللہ والے آل رسول کے نام پر کبھی سیاست نہیں کرتے، کبھی سیاست نہیں کرتے۔ یہ وہی لوگ کرتے ہیں، دکانیں بڑھاتے ہیں، جن کے دل میں آل رسول کا پیار نہیں، آج تک وہ امام علی مقام کو امام برحق نہیں مانتے۔ بہرحال ہم اسی پاکستان میں رہتے ہیں، امن سے رہو، چین سے رہو، اور کسی شخص کو بھی مت وقت دو کہ وہ آپ کو اعلی کار بنائے۔ صحیح ہے، اشارہ سمجھے، ادب سے مناؤ، انشاءاللہ مولا تعالی حسب توفیق، حسب دستور سابق۔ جمعۃ المبارک عاشوراء کا دن ہے، نماز فجر میرے پاس پڑھیں یا اپنی اپنی مسجدوں میں ادا فرمائیں۔ ہاں جی، اگر آپ یہاں تشریف لائیں تو بہت خوشی کی بات ہے۔ انشاءاللہ ختم قرآن پاک ہوگا، شہدائے کرب و بلا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے قرآن خوانی ہوگی، ہاں جی، اور دعائیں ہوں گی۔ تشریف لائیں یا اپنی اپنی مسجدوں میں اہتمام کریں۔ یہ وقت بہرحال ذکر و فکر میں گزرنا چاہیے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔